بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا۔ اب کوئی کہے بھائی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے۔ اب ذرا دیکھیے، انہوں نے ایک دعویٰ کر دیا کہ بزرگوں کا جو فیض ہے وہ مرنے کے بعد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، زندگی میں فیض سے کیا مطلب ہے، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، چلو کچھ مان لیتے ہیں۔ زندگی میں آدمی دعا کر سکتا ہے، اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اب مرنے کے بعد کہتے ہیں جو بھی فیض ہے، اب اس سے کیا مراد ہے ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد جو فیض ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس بڑھنے کی دلیل آگے دے رہے ہیں، یہ تو دعویٰ ہو گیا ان کا۔ انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہہ دیا کہ لوگ ہم کو مشرک کہہ سکتے ہیں، موحد نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو اب اس کو دعویٰ آگے جو پیش کریں، ذرا غور سے سنیے گا دعوے کی دلیل کیا دے رہے ہیں، ذرا دلیل غور سے سنیے گا، اور شروع میں جو میں نے باتیں کہی تھی ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب دعویٰ تو ہو گیا ان کا، اب دلیل دیکھیں یہ دلیل کیا دے رہے ہیں۔ دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ نہیں ہوتا، بڑھ جاتا۔ اب ذرا دیکھیے دلیل کیا دیا انہوں نے، دلیل یہی دیا کہ اللہ رب العالمین دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو واسطہ بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت یا کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی چیز کسی اور کے حوالے کر دے اور اس کے ذریعے دلوا دے، کسی کو واسطہ بنا دے، یہ ان کے پاس اس کی یہ دلیل ہے۔ ذرا اسی کو اور آگے سے پوری ویڈیو ہم ختم کر لیتے ہیں، آگے بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو وہ تو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے، وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے، واسطہ جس کو چاہے بنا دے، زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ یہ دیکھیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک منٹ یہاں پہ ایک جملہ بطور خاص غور کیجئے گا، خاص طور سے ایک جملہ کہ انہوں نے کہا کہ واسطہ چاہے وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے، واسطہ جس کو چاہے بنا دے، زندہ کو یا مردہ کو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم ان کا یہ ختم کرتے تھے، ایک منٹ ہے آگے فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے، عطا ہے، موتی حقیقی صرف ایک ہے، اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا۔ اب دیکھیے آپ نے کہ انہوں نے دلیل یہ دیا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بزرگوں کا فیض کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنا دے، چاہے زندہ کو بنائے یا مردہ کو بنا لے، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ ہی ہم یہ مانتے کہ اللہ ہی دے رہا، لیکن اللہ نے مردوں کو واسطہ بنایا ہے، یہ شرک کیسے ہو گیا؟ مردوں کو واسطہ بنایا ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کر سکتا ہے، جو بھی فیض یہ جو کہنا چاہتے ہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اس دلیل کی بنیاد کہاں رکھی؟ وہی پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ واسطہ بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، واسطہ بنایا ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ بزرگوں کا فیض مرنے کے بعد بڑھ جاتا ہے، مرنے کے بعد ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ واسطہ بناتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو فیض پہنچانے کے لیے۔ یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یہ اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ، اللہ کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کا سورس کیا ہے؟ کیا اللہ نے وحی نازل کی ہے آپ کے اوپر؟ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات آپ نے پڑھی ہے؟ آپ نے حدیث میں یہ بات پڑھی ہے؟ یہ چیز آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اور آپ دیکھیں کہ جو مشرکین تھے وہ ان کا بھی تو یہی سوچنا تھا، وہ کیا یہ کہتے تھے کہ بھائی
मुशरिकीन भी कहते थे, उनसे जब पूछा जाता था कि तुम्हारा रब कौन है, असल अल्लाह तो अल्लाह ही को कहते, अल्लाह ही हमारा रब है, वो भी एक ही अल्लाह को मानते थे। लेकिन ये जो पूजा करते थे बुतों की, कहते थे कि ये हाउलाई शफाउना, ये हमारी सिफारिश कर देंगे। यानी वो समझते थे कि इनके अंदर अल्लाह ने ये पावर दिया है, ये ताकत दी है, यानी वास्ता ही समझते थे। वो वास्ता ही समझ के बुतों की पूजा करते थे कि हमारे लिए वास्ता है, ये हमारी सिफारिश कर देंगे अल्लाह ताला के पास, इनके जरिए से हमको मिल सकता। अल्लाह इनको वास्ता बना, उनकी भी आइडियोलॉजी यही थी कि अल्लाह ताला इन्हें वास्ता बना सकता है। आप कहते हैं अल्लाह ताला जिसको चाहे जिंदे को बना दे या मुर्दे को। ऐसे कोई बुत परस्त कहे कि अल्लाह ताला चाहे तो पत्थर को वास्ता बना दे, तो भाई अगर ये इसी लॉजिक पे कोई ये कहे, बुत परस्त, बुतों की पूजा करने वाला कोई कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो बुतों को भी वास्ता बना दे, आप कैसे काउंटर करेंगे उसको? अगर अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इसी को बुनियाद बना के आप कहें कि अल्लाह जिसको चाहे वास्ता बना दे, अल्लाह चाहे पत्थर को भी वास्ता बना दे, पत्थर से भी तो अल्लाह ताला कोई काम ले सकता है। सही बुखारी की हदीस है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे और वो कपड़ा लेके पत्थर चल पड़ा। ये क्या था? अल्लाह के हुक्म से पत्थर चला ना। तो ऐसे अब भी बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे कि अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर ने जुम्बिश किया, पत्थर हिला या पत्थर बोला, ऐसे बहुत सारे वाकयात मिल जाएंगे। तो अल्लाह ताला की कुदरत में है कि पत्थर को हिला सकता है, पत्थर को वास्ता बना सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो कपड़ा इधर से उधर करने के लिए पत्थर को वास्ता बनाया अल्लाह ताला ने। तो क्या पत्थरों की पूजा करना शुरू कर दे कि अल्लाह ताला पत्थर को भी वास्ता बना सकता है, वो भी कुछ मांगने से दे सकता है? तो ये चीज मुहताजे दलील है। बुजुर्गों के बारे में दावा करना कि इनका फैज मरने के बाद बढ़ जाता है, ऐसे ही बुत परस्तों का बुतों के बारे में दावा करना कि ये हमें ये सब कर देते, ये सारी चीजें मुहताजे दलील हैं। इल्म चाहिए, दलील चाहिए। यही, और अगर दलील नहीं है तो ये टाइटल और ये दावा सिर्फ तुम्हारा, यानी बुजुर्गों को जो फैज पहुंचाने वाला या बुतों को जो आपने टाइटल दे रखा है, कोई बारिश बरसाएगा, कोई रोजी देगा, कोई ये देगा, ऐसे बुजुर्गों के बारे में कोई खजाना देने वाला है, कोई शिफा देने वाला है, कोई औलाद देने वाला है, ये सारे टाइटल, ये सारे नाम तुम्हारे खुद के दिए हुए हैं, कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने इसी तरह से समझाया मुशरिकों को। मैं आपको कुरान की आयत का हवाला दे दूं, ये आप देखें, ये कुरान की आयत है सूरे नज्म, सूरे नंबर 53 53 और आयत नंबर 23 सूरा 53 आयत 23। ये अगर स्क्रीन पर आ सके तो ले आए इस आयत को। इस आयत में देखें अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा, अगर इस आयत में आप गौर करें तो मुफ्ती साहब की बातों का जवाब है ये आयत, यानी इस आयत में उसकी तरदीद हो रही है। ये मुशरिकीन जो है लात उज्जा की पूजा करते थे, अफराइतुमुल लात वल उज्जा व मनात सालिसतुल उखरा अफलकुम ज़क्र वल उन्सा, ये अल्लाह ताला ने कहा। और आगे कहा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा, कि ये वो नाम हैं जो तुमने रखे हैं, यानी ये जो तुमने अलग अलग बना के रखे हैं, माबूद बना के रखे हैं, जो तुमने नाम दे के रखे हैं कि ये फला ये कर देंगे, धमाका ये कर देंगे, फला ये कर देंगे, ये सारे नाम और इनके कारनामों के सारे दावे तुम्हारे किए हुए हैं, ये नाम तुमने दिया है। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हमने इनको ये पावर दिया है, हमने इनको ये इख्तियार दिया है, हमने इनको ये कुदरत दी है या अता किया है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुमने अपनी तरफ से दावा कर लिया, भाई तुमने खुद से ये नाम दे दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई दलील नहीं नाज़िल की। तो जो भी इस किस्म के दावे करते हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है, उनसे हम यही आयत पढ़ेंगे सामने कि इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतुमुहा, ये तुम्हारे दिए हुए नाम है। अंतुम व आबाउकुम, तुमने तुम्हारे बाप दादाओं ने ये सब नाम दिए। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसकी कोई दलील नाजिल नहीं की है। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह फरमाता है इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, कि ये इत्तबा करते हैं किसकी? ये पैरवी करते हैं किसकी? जन, गुमान की, यानी अटकल पच्चू, यानी इनको महज ऐसे गुमान पाल लिया है, यानी किसी दलील की बुनियाद पर बात नहीं कह रहे हैं कि मरने के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है। ये बात किसी दलील की बुनियाद पर, गुमान की बुनियाद पर कि बुजुर्ग थे, अल्लाह जिंदगी में दे सकता है, मरने के बाद भी दे सकता है, गुमान है। दलील कहां है? दलील कहां है इस बात की? मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी है। ये आपने खुद से नाम जो है ये खुद से आपने ये टाइटल दे दिया है। और फरमाया अल्लाह ताला ने वमा तहवल अनफुस, ये खुद से और इनकी जो नफ्स, इनके दिल में जो बात आती है, जिनकी तरफ इनका दिल अपने दिल से
آپ نے گمان سے اور اپنا دل کیا اور آپ نے بول دیا کہ ایسا ہو جائے گا. تو کبھی کبھی جو ہے آدمی جانتا ہے ہاں دل کی تسلی کے لیے کسی کو جو ہے سہارا مان لیتا ہے, لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی, صرف گمان ہوتا ہے. تو گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے. یہ اس دعوے کی بنیاد کیا ہے؟ اس دعوے کی بنیاد محض گمان ہے جو اللہ نے اس قرآن میں کہا, محض گمان ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. اس لیے مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے تعلق سے ہمارا دو باتیں کرنا ہے, یعنی میں نے جو باتیں کہی نا اس کا خلاصہ ہے دو باتیں. پہلی بات یہ کہ بلکہ تین باتیں, یعنی میں ساری باتوں کو سمیٹتا ہوں اپنے, یعنی میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں اس میں سے تین باتیں آپ جو ہے نوٹ کیجیے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قانون, ان دونوں کا فرق آپ سمجھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, نو ڈاؤٹ, اس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک قانون بھی ہے, اللہ تعالیٰ کے ایک ضابطہ بھی ہے. ہم سب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد ہمارے لیے تو جنت ہے یا جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے, قیامت کے بعد دوبارہ ہم کو یہاں بسا دے. اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے, لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ہے. محض قدرت کی حوالہ دے کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا کرے گا. اللہ نے ایک قانون بتایا ہے, اللہ نے ایک اصول بتایا ہے, ایک ضابطہ بتایا ہے, وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. تو اللہ کی قدرت کا حوالہ دے کے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ جو چاہو دعویٰ کر لو گے. اللہ نے جو قانون بتائے ہیں, جو اصول بتائے ہیں, جو ضابطے بتائے ہیں, جو وعدے کیے اللہ تعالیٰ نے, جو خبر دی اللہ تعالیٰ نے, وہ ساری باتوں کو آپ پسے پوچھ ڈال دے کے صرف قدرت کا حوالہ دے کے آپ جو چاہیں دعویٰ کر لیں گے. تو یہ پہلی چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کا فیض گھٹتا نہیں بلکہ بڑھ جاتا ہے, اس دعوے کی دلیل مانگنا ہے. کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک دعویٰ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعویٰ آپ کو دلیل دینی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے, کدھر ہے, آپ کون سی قرآن کی آیت میں ہے, کون سی صحیح حدیث میں, آپ کو کس نے بتایا؟ یہ محض آپ نے جو ہے اپنے گمان سے وہ بات جو ہے کہہ دی ہے. تو اس پر وہ آیت جو میں نے پڑھائی, قرآن میں کئی جگہ اس طرح کی آیت ہے جو مشرکین مکہ جو کہتے تھے. تو ان سے یہ سوال کرنا کہ یہ تمہارے کیے ہوئے دعوے ہیں, اس دعوے پر اللہ کی طرف سے دلیل چاہیے. دلیل نہیں ہے, تمہارا صرف ظن ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا. اور تیسری بات یہ کہ یہی عین عقیدہ, معاف کیجئے, مشرکین کا ہے جو شرک کے خلاف ہے. ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے بھئی, ہم یہ کہہ سکتے بھی غلط فہمی ہے, ہم مفتی صاحب پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, لیکن اس طرح کی سوچ اس سوچ سے میچ کرتی ہے جو مشرکین کی تھی, جو یہ کہتے تھے کہ اپنے بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بھئی وہ ان کو خدا نہیں, ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہی اللہ ہے, وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے, لیکن کہتے تھے یہ اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. تو وہ ان کے بارے میں جو ان کا دعویٰ تھا کہ یہ کر دیں گے, یہ سارا دعویٰ گمان کی بنیاد پر تھا, دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا. وہ اپنے بتوں کے بارے میں جو دعوے کرتے تھے وہ گمان کی بنیاد پر دعویٰ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا, اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. تو اللہ نے اس پہ سوال اٹھایا کہ کدھر دلیل ہے, تم کو کیسے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری, تم نے کہاں سے کہی, تم نے صرف گمان کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو. تو یہ جو ان کا طرز فکر تھا, ان کا جو یہ طریقہ تھا سوچنے کا, یہ طریقہ میچ کرتا ہے جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے. تو یہ بات اس سے میچ کرتی ہے کہ بھئی جس کو چاہے دے دے. آپ کو کس نے بتایا ہے, اس گمان کی بنیاد پر کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا؟ تو یہی آیت ہم یہاں بھی پڑھیں گے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان, یہ تمہارے اپنے دیے ہوئے نام ہے, اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, تم صرف گمان کی بنیاد پر, یہ بات آپ صرف گمان کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے پوری گفتگو کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. آمین رب العالمین.